चंद मिनट वास्ते कारी मुहम्मद आरिफ नबील साहब नूं दावत देना कि वह माइक ते आउण और अपने ख्यालात दा इजहार फरमाउण। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری ملے گا تاج سلطانی اور خوش ہوں گے محبوب باری اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل ہوئے اس زمانے میں تارک قرآن ہو کر حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات پاک واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و اقدس و علا واسطے مختصر جے وقت دے اندر قرآن اور صاحب قرآن یعنی قرآن دی عظمت اور صاحب قرآن قرآن والے دی شان عامل قرآن اور قاری قرآن دا جو مقام ہے اس دے حوالے دے نال کچھ گزارشات نے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیے سنائیے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضرات اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیتا حافظ محمد عثمان لونا صاحب انہوں نے قرآن مجید نو مکمل کیتا اور ان چیز اور گناہگار نے الحمدللہ اجڑے بھائی زبیر دے بیٹے انہوں نے اور عثمان لونے نو اور اسی طرح بھائی سیف صاحب انہوں دا بیٹا فہد الحمدللہ میرے کل پڑھ دے سی انہوں دے والدین دے ذہن نو تیار کیتا اور انہوں نے فیصلہ آباد دے اندر لے کے گئے اور قرآن دے واسطے انہوں نے مختص کیتا آج اللہ نے احسان عظیم کیتا ہے پنڈ واسطے شان بنے نے اور الحمدللہ پتہ چلے ہے کہ رمضان المبارک دے اندر بھی انہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں نے قرآن مجید نماز تراویح دے اندر سنایا ہے بڑی خوشی دا اظہار اللہ اکبر کبیرہ تو آئیے قرآن اور صاحب قرآن دی عظمت کیا ہے حضرات قرآن نو اپنانے والے قرآن نو پڑھنے والے قرآن دے اتے عمل کرنے والے دنیا دے اندر قرآن انہوں نے فائدہ کس طرح دیں دے قبر دے اندر کس طرح فائدہ دے گا قبر تو بعد میدان محشر دے اندر یہ قرآن صاحب قرآن نو فائدہ کس طرح دے گا اختصار دے نال کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین فرمایا دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساریاں قوموں عروج عطا کر دینے بلندیاں عطا کر دینے اور جنہوں نے قرآن نو پڑھیا قرآن دے اتے عمل کیتا اللہ تعالیٰ انہوں دی عزت
نو چار چاند لگا دیندے نے وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ اور جے لوگاں نے قرآن نو پسے کچھ ڈال دیتا دنیا دے اندر ذلت اور رسوائی انہاں دا مقدر بن جان دیئے اللہ اکبر کبیرہ اہل دل بولیا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے نازل ہویا جس تے اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ اپنایا نبی نال رب نے ملایا مزارا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں حضرات پتہ کی چلیا دنیا دے اندر قرآن عزت دا باعث بندہ ہے مقام دا باعث بندہ ہے بہترین انسان قرآن نو پڑھنے والا قرآن نو پڑھانے والا دنیا تو انسان ٹر جاندہ ہے یؤتر رجل فی قبرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس وقت انسان نو قبر دی اندر قاری قرآن نو صاحب قرآن نو قبر دی اندر اتاریا جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر گناہگار ہے یہ گناہاں دی وجہ تو اللہ دا عذاب یہ تے مسلط ہونا چاہتا ہے اللہ دا عذاب یہ تے آنا چاہتا ہے دفعتہ القرآن قرآن دے ذریعے نو پیچھے ہٹا دیتا جاندہ ہے پتہ چلیا دنیا دی اندر عزت دا باعث بندہ ہے تے قرآن بندہ ہے قبر دی اندر عذاب کو لو بچاندہ ہے تے قرآن بچاندہ ہے اور کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن صاحبہ یوم القیامت حین ینشق عنہ القبر فرمایا قیامت دا دن حضرات قبراں پھٹیاں نے قبراں تو انسان نو نکالیا جائے گا ایک قاری قرآن ہے ایک صاحب قرآن ہے قرآن والا ہے ایدی قبر نو جس وقت شک کیتا جائے گا قبر دی اندروں اشنو نکالیا جائے گا قرآن آ جائے گا اور پوچھے گا عربی نوجوان دی شکل دی اندر قرآن ہے اور پوچھ رہا ہے حل تعریفونی کیا میں نو پہچان رہا ہے معارفو کا میں تینو نہیں پہچان رہا قرآن کہے گا انا صاحب القرآن میں قرآن ہاں تو میں نو پڑھیا دنیا دے اندر اور اللہ تعالیٰ نے تینو عزت دے نال نوازیا اور ہر بندہ اپنی تجارت دے پیچھے وے اج میں تیری تجارت بن گیا آیا میں چل میرے نال چل اللہ اکبر کبیرہ ہن میدان معاشرے لوگ پریشانیاں دے عالم دے اندر ہے اور حالت کی ہے کیفیت کی ہے لوگ اپنے پسینے دے اندر شرابور نے قرآن آ جائے گا اور حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران پرندیاں دی جھنڈ دی شکل دے اندر یا دو صاحبان چھتریاں دی شکل دے اندر فرمایا یا بادلاں دی شکل دے اندر صاحب قرآن تے سایہ کر کے چل رہیاں نے اے قاری قرآن ہے اے صاحب قرآن ہے میدان معاشر دی طرف جا رہے آئے اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو گیا ہن قرآن ہے صاحب قرآن دے متعلق سفارش کر رہے آئے اور رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فرمایا میری امت دے لوگو قرآن پڑھیا کرو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو کیوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک قرآن پڑھنے والے دے حق دے اندر صاحب قرآن دے حق دے اندر قاری قرآن دے حق دے اندر اور حافظ قرآن دے حق دے اندر سفارش کرے گا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دا روزہ اور قرآن قیامت والے دن قاری قرآن دے حق دے اندر سفارش کرنگے انہ دی سفارش نو قبول کیتا جائے گا اور انہ دی من کے اللہ تعالیٰ اس نو جنت دا مہمان بنا دیں گے قرآن دنیا دے اندر عزت دا باعث بنیا
قبر دے اندر عذاب تو بچان دا باعث بنیا، میدان معاشر دے اندر سایہ کران دا باعث بنیا، اللہ دے سامنے بخشوان دا باعث بنیا، اور رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا، اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی میری آواز اینڈ تک آ رہی ہے؟ چلو ماشاءاللہ۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن جڑا ہے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ فرمایا قرآن اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہے، اے اللہ میں صاحب قرآن واسطے آیا میں، سفارشی بن کے آیا میں، یا اللہ انہوں ہلا پہنا دے۔ فرمایا اس نو ہلا پہنا دیتا جائے گا اور عزت والا تاج پہنا دیتا جائے گا، اے اللہ جی ادھے والدین نو بھی تاج پہنا دیتا جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جب بندہ قرآن پڑھے گا، قرآن دے اتے عمل کرے گا، قاری قرآن تے حافظ قرآن دے والدین نو بلایا جائے گا، اعزاز دیتا جا رہا ہے، اعزاز دیتا جا رہا ہے، پروٹوکول دیتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرمان گے انہوں تاج پہنا دیتا جائے، اور اس تاج دی روشنی ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ فرمایا دنیا دا چاند اور سورج او دی روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اہل دل بولیا یاری نال قرآن دے لال تو اپنا ستا ہوا نصیب جگا لے تو، دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر، کیونکہ قیامت دا دن ہے، جنتی جنت دی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پوچھن گے ہاں بھئی قرآن آؤں ہے؟ ہاں اللہ جی قرآن آؤں ہے۔ اللہ پاک فرمان گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها۔ فرمایا اے قاری قرآن، قرآن پڑھ اور جنت دے درجات چڑھ، دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر، جنتی درجیاں اوپر چڑھیا کر، پڑھ قرآن تے درجے پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنا ستائے نصیب جگا لے تو، جدوں ساتھی تیرا قرآن ہوئے کاٹی قبر والی آسان ہوئے، کوئی دکھ نہ حشر میدان ہوئے، بچ حدیث دے جھاتی پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنا ستا ہوئے نصیب جگا لے تو۔ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن دے نال سچی محبت سچا پیار نصیب فرمائے، اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ و قاری بنان دی اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح عصری تعلیم دی اسی بڑی اہمیت سمجھ دیاں، اسی طرح دین دی تعلیم اور قرآن دی تعلیم دی بھی اہمیت سمجھ کے اللہ تعالیٰ ادھے مطابق سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔